یا ایھا الناس، اب دیکھیے دعوت عمومی کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، 4 آیتوں اس کے تابع ہیں، اور آخری 2 آیتوں میں پھر آئے گا یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہ اہل ایمان سے جو ایمان کا دعویٰ کریں مان لیں کہ ہاں ہم نے مانا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یقیناً وہ معبود جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، یہ بت تمہارے چونکہ جو مخاطب اولین تھے وہ بت پرست تھے، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی تک کو پیدا کر سکے، ولو اجتمعوا لہ، یہ جو کعبے میں رکھے ہوئے 360 کے 360 بت مل جل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ سامنے کی بات تھی، تو صرف شعور دلانا تھا، جیسے حضرت ابراہیم نے بھی ان بتوں کو توڑ کے ذرا انہیں آمادہ کر دیا ایک دفعہ کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں ضرور، ایک دفعہ حقیقت ان پر منکشف ہو گئی۔ اسی طرح یہ مثال دی جا رہی ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ وہ مکھی کو پیدا کریں، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے ہو مکھیاں منمناتی ہیں، وہ تو مکھیاں بھی اڑا نہیں سکتے۔ ان يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو اسے واپس چھین نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بہت کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ یہ ان 3 الفاظ میں قرآن مجید کا توحید کا جو عملی لب لباب ہے وہ آ گیا ہے۔ انسان جو ہے، جو بھی کسی بھی درجے میں باشعور انسان ہے، اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے، آدرش ہے، کوئی نصب العین ہے، جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے دن رات۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ آئیڈیل گھٹیا ہوگا تو انسان بھی گھٹیا ہوگا، آئیڈیل اونچا ہوگا تو انسان بھی اونچا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے کورسپونڈنگ جائیں گی۔ اگر آپ کا مقصود ہی پست ہے تو ظاہر بات ہے آپ کی اپنی شخصیت بھی بڑی پست ڈیولپ ہوگی۔ مقصود اونچا ہو، بلند، لیکن فرمایا ان کا تو جو مطلوب ہے وہ بھی ضعیف، تو طالب تو اور بھی ضعیف ہوئے۔ جن کا مطلوب وہ بنے ہوئے ہیں کہ جو مکھی تک نہیں اڑا سکتے، تو طالبوں کا کیا حال ہوگا؟ قیاس کن گلستان من بہار مرا۔ لیکن یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے مد مقابل بنا کر کچھ اور چیزوں سے محبت شروع کر دیتے جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ اصل میں تو انسان کو بنایا گیا کہ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے، باقی ذرائع ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے، محنت کرنی ہے، ہل چلانا ہے، ذرائع ہے، مطلوب نہیں ہے۔ نہ کھیتی مطلوب ہے، نہ دکان مطلوب ہے، نہ پروفیشن مطلوب ہے، نہ ڈاکٹری، نہ انجینئرنگ، کوئی شے مطلوب نہیں۔ نہ دنیا مطلوب ہے، نہ اولاد مطلوب ہے، مطلوب صرف اللہ۔ یہ ہے توحید کا لب لباب، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ لیکن جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، جیسے جس شخص کو بہت سخت بھوک لگی ہو، اگر اچھی چیز کھانے کو نہیں ملے گی تو برے میں بھی منہ مارے گا۔ اگر ان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا، اگر ان کے ذہن کی پستی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکے، اللہ ان کا محبوب اور مطلوب و مقصود اصلی نہ بن سکا، تو کسی اور کو اللہ کی جگہ رکھ کر اور وہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی آئیڈیلی ہے، کوئی وطن ہے، کوئی قوم ہے، اور کچھ نہیں تو میرا اپنا نفس ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنی ہی حریم ذات کے گرد طواف ہو رہا ہے۔ تو ضعف الطالب والمطلوب۔